الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفات، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کس طرف دیکھ کر پڑھنی. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، تو وہ اپنا سر یا اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. تو کچھ لوگ یہ عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز تو سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، چہرہ بھی نہیں موڑتے، لیکن ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں. تو ان دونوں طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 751 میں، کہ صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو اس طرح ہے کہ جس طرح شیطان نماز میں ڈاکہ ڈال لیتا ہے اور کچھ حصہ چرا کر لے جاتا ہے. تو اگر نماز میں سے جس مقام پر ہم نے ادھر ادھر اپنی نظر دوڑائی ہے، اب اس نماز میں وہ چیزیں اگر نکال لیا جائے، وہ جو چیز ہے، یا اگر مثال کے طور پہ رکوع میں ہے، ہم نے رکوع میں ادھر ادھر دیکھا یا دوسری رکعت میں ادھر ادھر دیکھا، وہ شیطان نے اتنا حصہ نماز میں سے اس نے نکال لیا. اب وہ نماز میں سے اس نے حصہ نکال لیا ہے، وہ تو ہماری ساری نماز خراب ہو گئی. تو بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری نظر اس جگہ پر ہو جس جگہ پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے. اور کئی لوگ، جس طرح میں نے شروع میں بتایا، کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا ویسے ہی جمعی آ گئی تو جمعی لیتے لیتے آسمان کی طرف دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی طریقہ کار غلط ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، نماز کے علاوہ ہو، منہ کھول کے جمعی لینا یہ سراسر غلط ہے، اور اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آسمان کی طرف دیکھنا، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 966 میں، کہ جو لوگ اپنی نظریں آسمان کی طرف پھیرتے ہیں یا آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ان کی نظریں ان کو واپس ہی نہ لوٹائی جائیں، ان کی نظریں ان سے چھین لی جائیں، سلب کر لی جائیں. تو اتنی سخت وعید ہمیں سنائی جا رہی ہے، تو تب بھی ہم اس کو معمولی سا کام سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اپنی نظر ادھر ادھر دہرا لی، کوئی بات نہیں. یا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان دروازے کی طرف ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. اور کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی جہاں پہ پیچھے عکس نظر آ رہا ہو. تو بہترین طریقہ، اگر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوں، اگر لکڑی کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو پیچھے سے کسی نہ کسی کا عکس تو پڑھنا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا سایہ پڑھنا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ اندھیرا ہے لیکن پیچھے سے لائٹ پڑ رہی ہے، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا دھیان جب ادھر ادھر ہوگا یا باہر کی طرف ہوگا یا کہیں اور ہوگا، تو ظاہری سی بات ہے
تو ہم جس نے پیچھے سے آنا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جس نے دائیں سے آنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جس نے بائیں سے آنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن جب ہمارا دھیان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کی طرف ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی سے مراد اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے راز شیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہو وہ مانگتا ہے۔ تو جب انسان نے یہ کام نہیں کرنے تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز اس وجہ سے خراب ہوتی ہے یا اس وجہ سے خراب ہوتی ہے یا تم پیچھے سے آ گئے۔ وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ویسے ویڈیو انہوں نے ویسے بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ ویڈیو میں ایک بہت ہی بڑا سبق تھا کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کسی کو ڈھونڈتے آتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے میں محبت کرتا تھا، جو بھی تھا۔ تو ایک امام مقتدیوں کو نماز کروا رہا، تو نماز کرواتے وہ شخص جو تھا، جو کسی کی تلاش میں اس کے سامنے سے گزرا، اس نے وہ دیکھا کہ یہ میرے سامنے سے گزر گیا، وہ اپنی نماز توڑ کے اس شخص کے پیچھے چلا گیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم نے میری نماز خراب کر دی۔ تو اس نے جو الفاظ بولے، اس شخص نے جو کسی کو تلاش کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ معذرت کے ساتھ میں جس شخص کی تلاش میں تھا اس کی تلاش میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہو کہ اپنے رب کو چھوڑ کے آپ میرے پیچھے آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں ہمارا دھیان، دل، دماغ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ہماری نظریں سجدے والی جگہ پر ہوں، تھوڑا سا جھکے ہوئے ہوں، زیادہ نہیں جھکنا، زیادہ اکڑ کر بھی کھڑا نہیں ہونا، کہ وہ آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو ہمیں عاجزی کس طرح ہم نے اختیار کرنی ہے، بہت زیادہ جھک نہیں جانا اور بہت زیادہ اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، تھوڑا سر جھکا کے اور نظر اپنی سجدے والی جگہ پر ہو۔ تو نماز پڑھ رہے ہوں، جو بھی حالت ہو، رکوع کی حالت ہو، سجدے کی حالت ہو، قیام کی حالت ہو، ہماری نظریں کس طرف ہونی چاہیے؟ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور جب ہم سجدے میں چلے جائیں تب بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تب بھی ہماری اپنی نیچے سجدے والی جگہ پر، وہ کس طرح؟ جب ہم نیچے ایک جگہ پر دیکھتے ہیں، جب یہ ہماری انگلیاں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہماری وہ دونوں جو آنکھیں ہیں وہ ایک جگہ پر ہوں گی۔ تو اسی لیے جو بھی حالت ہو اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ صرف اور صرف کہاں پہ دیکھیں؟ سجدے والی جگہ پر دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آپ کو میں نے وعید بھی سنا دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو ہمیں خیال کرنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس وعید کے اندر آ جائیں، جس طرح باقی لوگ ہیں تو ہم بھی نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمازی پروفیسر رشید صاحب، ان کی آنکھ کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکمل صحت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.